میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج کی جمعہ کی نشست کے اوپر عظمت قرآن کے اوپر کچھ باتیں عرض کروں گا، کیونکہ رمضان المبارک کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے ایک گہرا تعلق ہے۔ آواز بریک کریں۔ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا اور اس کا رمضان سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور رمضان المبارک میں سب سے زیادہ نیکیاں اللہ کے قرآن کی تلاوت سے بڑھتی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ ہر عمل کا ثواب 70 گنا ہے۔ تو اب قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں یہ 70 گنا کے حساب سے الف لام میم، اب یہ 3 حرف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ عام دنوں میں 30 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان کے مہینے میں اس کو 70 سے ضرب دیں گے تو 2100 نیکیاں ملیں گی۔ کہہ دے ماشاءاللہ۔ ہاں، جو سو رہے ہیں ذرا ان کو جگائیں، یہ جو ہاتھ یوں رکھے ہوئے نا یہ چھوڑیں، یہ غفلت کی علامت ہے، الرٹ ہو کر بیٹھیں۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا ایک مزہ بھی اپنا ہی ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کو روزہ تھوڑا لگتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور فرمایا یہ جو زنگ ہے یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سے اترتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم تمہاری میراث ہے، ہم نے تمہیں بطور وراثت کے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ کیچ نہیں کر رہا دور سے۔ تو بطور میراث کے یہ نعمت تمہارے پاس ہے، اپنی اس وراثت کی قدر کرنا۔ ہم تو سمجھتے ہیں دکان وراثت ہے، مکان وراثت ہے، زمین وراثت ہے۔ بھائی یہ دنیا کی وراثت ہے، اور جو قرآن کریم ہے یہ آخرت کی وراثت ہے، اور اس وراثت کو حاصل یہیں سے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے لیے جس پیغمبر کا انتخاب کیا وہ پیغمبر سارے پیغمبروں کا سردار ہے۔ تورات، انجیل، زبور، صحیفے پہلے نبیوں پہ نازل ہوئے، لیکن جب قرآن کی باری آئی اس پیغمبر کا انتخاب کیا جو سب نبیوں کا سردار ہے، اور اس امت کا انتخاب کیا جو امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے۔ اور پھر قرآن کریم کو رکھنے کے لیے انسانوں کے سینوں کو منتخب کیا ہے، دلوں کو منتخب کیا ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی ہی قیمتی جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کپڑے رکھیں گے تو اس کی الماری، اس کی جگہ اور ہے، پیسے، سونا چاندی اس کی جگہ اور ہے۔ تو حق تعالیٰ نے بھی قرآن کریم جو عظیم خزانہ ہے اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ انسانوں کے دل ہیں۔ دنیا کے خزانے چوری ہو جاتے ہیں، مگر یہ ایسا خزانہ ہے یہ چوری ہو ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لو چوری ہو ہی نہیں سکتا، کوئی چرا ہی نہیں سکتا۔ انگریز جب اس بر صغیر میں آیا اس وقت قرآن کریم کے نسخے قلمی ہوتے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے ہوتے تھے، تو اس نے 22 لاکھ نسخے
قرآن کریم کے جلا دیے اور وہ یہ سمجھا کہ قرآن ختم ہو گیا ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ 8 سال کے بچے کو، حافظ قرآن کو، اس کی عدالت میں لے گئے۔ فرمایا تم سمجھتے ہو قرآن ختم ہو گیا؟ یہ 8 سالہ بچہ ہے، الف لام سے لے کر والناس تک جہاں چاہو اس سے پورا قرآن سن لو۔ تم کیسے اس کے سینے سے قرآن ختم کر سکتے ہو؟ اور پھر حق تعالیٰ نے وہ سینے بھی خاص منتخب کیے ہیں جہاں قرآن کی دولت رکھی ہے۔ بغض والے سینے تو بے شمار ہیں، حسد والے سینے تو بے شمار ہیں، دنیا کی محبت والے سینے تو اتنے ہیں کہ گنے ہی نہیں جائیں گے، لیکن جن سینوں میں قرآن ہے وہ چند ایک ہے۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں اصطفیناہ، ہم نے چنا ہے۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ دنیا والے تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں تو آج انگریز کی ڈگری بڑی ہے اور قرآن کی ڈگری چھوٹی ہے۔ میٹرک پاس ہو، ایف اے بی اے ہو، بڑی ڈگری ہے جی، پڑھا لکھا ہے جی بچہ، حافظ قرآن ہو، اچھا جی حافظ قرآن ہی ہے جی، حالانکہ ڈگری تو یہ بڑی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں قرآن پڑھنے والا بہتر ہے یا قرآن پڑھانے والا بہتر ہے؟ اور جو ڈگری ہمیں حضور نے عطا فرمائی، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ قرآن کریم ایسی عظیم دولت ہے، قیامت کے دن بہت سے لوگ اسی کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے، اگر خالی محبت ہے تو وہ بھی سفارشی بنے گا قرآن اس کا، اور اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور جو اس کے احکامات پہ عمل کرے، اس کی تلاوت کرے، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، میرے محترم سامعین پھر اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، حافظ قرآن کا والد ہے،